لگتا ہے مریم نواز وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں؟ میرے خیال سے اسی لیے تو انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن بھی وہ کنٹیسٹ کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں سے اس لیے بہتر ہے کہ وہاں پہ رائے کو سنا جاتا ہے، اور آپ تو پارٹی کے اندر آپ کی رائے سنی بھی جاتی تھی، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ پارٹی کے اندر رہ کے ایک اہم رول ادا کر سکتے تھے؟ تو پارٹی چھوڑنے کے بعد کیا کوئی پچھتاوا ہے، یا پھر اگر ان قریب آپ کوئی نئی پارٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا پھر پیپلز پارٹی وہ ہوگی یا کوئی اور بھی ہو سکتی ہے؟ وہ فیض صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ نہ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے دل، مگر ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ تو کوئی داغ ندامت موجود نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ میں اپنے جو فیصلہ کیا اس پر اس وقت بھی مطمئن تھا، آج بھی مطمئن ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا، اور وقت اور حالات نے یہ ثابت کیا کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا۔ باہر طور اب تو کافی وقت گزر چکا ہے، پلوں کے نیچے سے کافی پانی بہہ چکا ہے، اب تو سیاست ایک ایسے نہج ایک ایسے رخ پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ 76 سالہ جو دائروں کا سفر ہے یہ ختم ہو، اور باقی ریجن کے ممالک جس طرح ترقی کر رہے ہیں اس طرح پاکستان بھی ترقی کرے۔ لیکن وہ سیاستدان بضد ہیں کہ نہیں، انہوں نے پرانی سیاست کرنی ہے، انہوں نے 90 کی دہائی سے ذہنی طور پر یہ باہر نہیں نکل پا رہے، اور جب تک ہم اس سیاست کی نفی نہیں کریں گے کہ جس میں ہم اقتدار حاصل کرنے کے لیے عوام ہی کی طرف دیکھیں، انہی کو طاقت کا سرچشمہ سمجھیں، تو ان سیاستدانوں کے اس سیاست کے ذریعے کچھ نہیں نکلا۔ آپ نے پاور پولیٹکس کی بھی بات کی ہے کہ پاور پولیٹکس میں آنے کے لیے، اقتدار میں آنے کے لیے پارٹیاں جو ہیں کسی نہ کسی طرف، جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اسپیشلی دیکھتی ہیں، تو کیا آپ کو بھی کہیں سے کوئی گرین سگنل ہے، یا آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا آپ ان کی طرف آپ کا جھکاؤ ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ کا سوال اس لحاظ سے میں ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں گفتگو ماضی میں بھی بہت سے لوگ اس طرح کی کرتے رہے، لیکن جیسے ہی انہیں اقتدار نظر آیا انہوں نے فوراً اپنی وہ گفتگو چھوڑی اور کمپرومائز کر کے اقتدار میں شامل ہو گئے۔ میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے اقتدار کا اتنا ہی شوق ہوتا، ہوس ہوتی، تو میں پھر سینٹ سے استعفیٰ ہی نہ دیتا، وہیں بیٹھا رہتا۔ جس ایوان میں پہنچنے کے لیے، پارلیمان کا ممبر بننے کے لیے لوگ ساری تگ و دو کرتے ہیں، وقت اپنا دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ریسورسز اس میں لگاتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو میں تو وہاں پر آلریڈی تھا۔ تو بس یہی چیزیں کہ ایک انسان فیل کرتا رہتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہ یار اب ایک بریکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ بس یار کہ اب بہت ہو چکا ہے، اب مزید اس طرح نہیں چلا جا سکتا۔ تو وہ پوائنٹ جب آ گیا تو بس میں نے خدا حافظ کہنے میں دیر نہیں لگائی، اور شکر الحمدللہ مطمئن ہوں۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے استعفیٰ دینے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اتحادی حکومت میں کوئی اہم وزارت مانگی تھی جو آپ کو نہیں ملی، اور اس کے بعد آپ نے استعفیٰ دیا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہوا ایسے تھا کہ جیسے ہی حکومت بنی تو اس وقت پہلے تو یہ خیال تھا کہ الیکشنز کی جانب بڑھ جانا چاہیے، اور سب کا یہی خیال تھا، پولیٹیکل پارٹیز ساروں کے ہیڈز کی آپ سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہم نیب ریفارمز کریں گے، الیکٹورل ریفارمز کریں گے، اور پھر فوراً الیکشنز میں چلے جائیں گے۔ اور اس وقت مجھے ضرور کہا گیا کہ آپ کو ہم وزیر مملکت بناتے ہیں، اور میں نے اس وجہ سے انکار کیا کہ اور مقدمہ اپنا یہ رکھا کہ جی دیکھیے، ایک تو ٹائم بہت تھوڑا ہے، اور میں اسلام آباد شہر میں بیٹھا ہوں، اور اس وقت کی کمی کی وجہ سے لوگ جب یہ سمجھیں گے کہ بھائی کہ میں وزیر ہوں تو وہ تو میرے گھر کام کاج کے لیے لوگ اپنی جو امیدیں ہوتی ہیں لوگوں کی، وہ تو ایک رش پڑ جائے گا، اور لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی کہ جی کہ آپ یہ بھی کریں یہ بھی کریں، اور وقت آگے کم ہے۔ اور اس صورتحال میں جہاں پر آپ وزیر مملکت ہوں اور آپ کے پاس اختیار بھی نہ ہو اور سارا بوجھ آپ اپنے سر لے لیں، تو اس میں کوئی حکمت مجھے نظر نہیں آئی، تو میں نے اس وجہ سے مطلب اقتدار نہ آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ کو شاید وزارت تو مل رہی تھی لیکن اس میں پاورز نہیں تھی۔ جی ہاں، کہ دیکھیں نا کہ اس کے نتیجے میں پھر ہونا یہ تھا کہ جو سارا بوجھ ہے، جو ہلکے کا بوجھ ہوتا ہے، لوگ نوکریوں کے لیے آتے ہیں، لوگ اور مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے آتے ہیں، اور اب جو میرے جو بہت سے دوست جو وزیر بنے، اس حکومت کا حصہ رہے، اب ان ساروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ عوام کے اندر جانے کے لیے وہ اعتماد کی کمی ہے۔ لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تو حکومت میں تھے،
اب ہم سے آپ کیا وعدے کرنے کے لیے آ گئے ہیں؟ آپ نے تو اپنے وعدوں کے اوپر آلریڈی ڈیلیور نہیں کیا. تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچت ہو گئی, اور وہ ڈیمیج اور وہ بوجھ جو آج پی ڈی ایم کی جماعتوں پر اور حکومت کے اندر حصہ رہنے والے لوگوں پر ہے, اس سے میں بچ گیا اور میرے اوپر آج وہ بوجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا بلاول صاحب جو ہے وہ آپ ان کے بڑے قریبی تھے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ بلاول صاحب نیا ہونے, آپ کو کیا ان سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں ہے؟ جو آپ کو لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا ان کے اوپر سایہ ہے اور وہ اسی ڈگر پر چل رہے ہیں, جہاں بلاول بھٹو زرداری کی سیاست اپنی سیاست ہے, وہ آصف علی زرداری سے بہتر سیاست کر سکتے ہیں, یا انہی کی زیر سائے ابھی تک سیاست کر رہے ہیں؟ آپ زرداری صاحب کا آخری جو انٹرویو ہے وہ دیکھ لیں. اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بلاول صاحب کی سیاست کو ایک دھچکا تو دیا. بلاول صاحب کے اندر ایک پوٹینشل موجود ہے, وہ چیزوں کو بڑی گہرائی سے نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, اور وہ سپیس کیونکہ انہیں نہیں مل پا رہی. ان کی جو قومی اسمبلی کی آخری تقریر تھی جس کا میں نے ابھی اشارتاً ذکر بھی کیا, اس کے اندر جو ان کے الفاظ تھے, if I remember correctly, تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمارے لیے سیاست کرنے کے لیے کچھ چھوڑیں تو صحیح, تو وہ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے تھے. تو جب تک یہ کانٹرڈکشن پیپلز پارٹی دور نہیں کرے گی, ان کو سپیس نہیں دے گی, دور حاضر میں پاور پالیٹکس کچھ محدود علاقوں تک تو چل سکتی ہے, لیکن اس کی بنیاد پر آپ کو ایک بڑے پیمانے پہ پذیرائی نہیں مل سکتی. اور آج عوام جس تضاد کا حل چاہتے ہیں, اگر آپ اس تضاد کو حل کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہ ہو کہ ملک پہ حکومت کرنا کس کا کام ہے, بلکہ آپ انہی قوتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں جو اس تضاد کی وجہ سے جو ملک نہیں ہمارا چل پا رہا, تو پھر آپ تو یو اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف دا پیپل اینڈ دا ہسٹری. آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدان بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری سے بہتر ہیں, یا ان کو اپنی سیاست کو چھوڑ کے بلاول کو آگے کر دینا چاہیے؟ میرے خیال سے بلاول صاحب جو ہیں وہ وقت کے جو تقاضے ہیں ان سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں. وہ ایک نوجوان آدمی ہے, اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے. ان کو وہ سپیس نہیں مل پا رہی. اوکے, اور اگر بلاول اور مریم نواز کا کمپیریزن کیا جائے تو ان دونوں میں سے کون سا سیاستدان بہتر آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, مریم نواز صاحبہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پچھلا جو دور تھا جس میں باتیں اپوزیشن میں تھیں, انہوں نے کافی سختیاں بھی برداشت کیں, جیل بھی گئیں, اور انہوں نے ایک بہترین طریقے سے ان سختیوں کا مقابلہ کیا. لیکن سیاست جو ہے وہ ایک لمبا عمل ہے, اور اس عمل میں جب تک آپ دور حاضر کی جو عوام کی, ملک کی جو ترجیحات ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو الائن نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں چل پائیں گے. فار ایگزامپل کہ یعنی کہ اگر آپ کا پہلی جو جاب ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہونی چاہیے جس کے لیے ابھی تک دور کی جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے مریم نواز وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں؟ میرے خیال سے اسی لیے تو انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن بھی وہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں, اور یہ کافی حد تک امکان ہے اس چیز کا. تو ایک پروسیس کے ذریعے اگر آپ گزریں, آپ شہید بیوی کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ ایون دو ان کے والد وزیر اعظم رہے تھے, ایک سیاسی خاندان تھا, لیکن انہوں نے بہت قیمت ادا کی, انہوں نے اپنے آپ کو پروو کیا, جیلیں دیکھیں, مارشل لاء, 2 مارشل لاءوں کا مقابلہ کیا, تو شی پرووڈ ہر سیلف.